وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں افغانستان میں امن خطے میں امن کی ضمانت مفاہمتی عمل میں پاکستان نے مثبت کردار ادا کیا افغانستان میں تشدد کے خاتمے کے لیے ہر ممکن تعاون کریں گے پاکستان کی حکومت اور عوام افغانستان میں امن چاہتے ہیں افغانستان کی توقعات سے بڑھ کر مدد کریں گے طاقت سے کوئی بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا بدقسمتی سے افغانستان میں تشدد کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے وزیر اعظم عمران خان کی افغانستان کے صدر اشرف غنی کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس وزیر اعظم عمران خان کا کابل پہنچنے پر پرتپاک استقبال چاقو چبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا وزیر اعظم عمران خان کی افغان صدر کی 1-on-1 ملاقات وفود کی سطح پر بھی مذاکرات افغان صدر اشرف غنی نے وزیر اعظم پاکستان کے دورہ کابل کو تاریخی قرار دے دیا کہا دونوں ممالک کے مفادات مشترکہ ہیں تعاون علاقائی ترقی کے لیے ناگزیر ہے بلاول بھٹو زرداری نے حکومت کو جنوری تک کا مہمان قرار دے دیا کہتے ہیں پی ڈی این کے پلیٹ فارم سے گلگت بلتستان کا کیس عوام کے سامنے لے کر جائیں گے الیکشن میں واضح اکثریت نے ہمارا ساتھ دیا عوام ووٹ کے تحفظ کی جدوجہد تک ہمارے ساتھ رہی الیکشن کمشنر نے ہمارے امیدوار کو بھی الیکشن مہم کا حصہ نہیں بننے دیا شیخ رشید کہتے ہیں اپوزیشن گلگت بلتستان بھول جائے آزاد کشمیر الیکشن کی فکر کریں ووٹ کی عزت کو شکست نہ ماننے والوں سے خطرہ ہے پوری دنیا میں جہاں جمہوریت ہے وہاں ہارنے والا مان ہی نہیں رہا وفاقی وزیر کا کراچی میں سرکولر ریلوے کی افتتاحی تقریب سے خطاب شہر قائد میں بالآخر 25 برس بعد سرکولر ٹرین کا آغاز 21 میں سے صرف 13 اسٹیشنز پر ٹرین سروس میسر ہوگی کہیں تجاوزات تو کہیں انڈر پاسز اور اوور ہیڈ برج بننا باقی بقیہ ٹریک پر 30 دسمبر تک ٹرین چلانے کی نئی تاریخ دے دی گئی پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ مسلسل چوتھے مہینے سرپلس رواں سال مجموعی کرنٹ اکاؤنٹ 1 ارب 20 کروڑ ڈالر سرپلس رہا پی ٹی آئی کی حکومت کو کرنٹ اکاؤنٹ ماہانہ 2 ارب ڈالر خسارہ ملا تھا اسد عمر کا ٹویٹ جنوبی وزیرستان میں سیکیورٹی چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کا حملہ پاک فوج کے 2 جوان شہید 1 زخمی ہو گیا شہید ہونے والوں میں حوالدار مطلوب عالم اور سپاہی سلیمان شوکت شامل شہباز شریف اور حمزہ کو بختر بند گاڑی میں پیش کرنے کا حکم احتساب عدالت کی شہباز شریف کو بلٹ پروف گاڑی فراہم کرنے کی ہدایت عدالتی حکم پر سیکریٹری داخلہ اور ایس پی سیکیورٹی عدالت میں پیش ہوئے لاپرواہی اور بے احتیاطی 24 گھنٹوں میں مزید 18 مریض انتقال کر گئے اموات کی تعداد 7248 ہو گئی مزید 2547 افراد میں کورونا کی تشخیص مریضوں کی تعداد 3,65,927 ہو گئی 3,27,000 مریض صحت یاب 32,000 مریض زیر علاج دنیا بھر میں کورونا سے 13,58,000 ہلاکتیں 5 کروڑ 68 لاکھ مریض امریکہ میں 2,56,311 برازیل میں 1,67,497 بھارت میں 1,31,639 روس میں 34,850 ترکی میں 11,820 اور سعودی عرب میں 5,710 اموات مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں غیر نمائندہ متنازع حکومت سے کوئی بات نہیں کریں گے ملک میں کرپشن عروج پر ہے ہم حق پر ہیں اسی لیے عدالتوں سے نہیں گھبراتے 2.5 سال میں پارلیمان میں عوام کی کوئی بات نہیں ہوئی کیا عوام کے ووٹ سے منتخب ہونا قانون کی خلاف ورزی ہے مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال کہتے ہیں نیب کا سایہ جس منصوبے اور دفتر پر پڑتا ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے حکومت چھوٹے مقدمات سے اپوزیشن کو نشانہ بنانا چاہتی ہے ہم پر سپورٹ سٹی کا تعمیر کا الزام ہے منصوبہ تباہ کرنے کا جواب کون دے گا
منصوبے کا 10% کام رہ گیا تھا، آج منصوبہ برباد ہو گیا ہے۔ بھونڈے الزامات پر ہماری کردار کشی کی جا رہی ہے۔ معاون خصوصی شہباز گل کہتے ہیں پی ٹی ایم کی چھتری تلے اکٹھے کرپشن کے پجاریوں کی عوام اور عوامی مسائل سے کوئی سروکار نہیں۔ بے ضمیروں نے پہلے عوام کو لوٹ کھایا، اب عوام کو ذاتی مفاد اور سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ امید ہے قومی سلامتی کے اس معاملے کو حسب سابق سیاست کی نظر نہیں کیا جائے گا۔ وزیر تعلیم پنجاب مراد راز کہتے ہیں پنجاب کے تعلیمی اداروں سے متعلق اجلاس کل طلب کر لیا، تعلیمی ادارے بند کرنے ہیں یا نہیں مشاورت کی جائے گی۔ پہلے ہی کورونا کی وجہ سے تعلیم کا حرج ہوا اور بچوں کا تعلیمی نقصان ہوا۔ صوبے، ضلع اور ملک بھر میں کورونا کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے۔ این سی او سی میں تعلیمی اداروں سے متعلق تجاویز دی ہیں۔ احتساب عدالت میں نانوال سپورٹ سٹی کیس کی سماعت، نیب راولپنڈی نے گزشتہ روز نون لیگی رہنما احسن اقبال کے خلاف ریفرنس دائر کیا تھا۔ انچارج جج محمد بشیر نے ریفرنس دائر ہونے کے بعد کیس احتساب عدالت نمبر 3 کے جج اصغر علی کو منتقل کیا۔ عدالت نے ریفرنس کے تمام ملزمان کو 30 نومبر کو طلب کر کے سماعت ملتوی کر دی۔ سپریم کورٹ میں رہنما پیپلز پارٹی خورشید شاہ ضمانت کیس کی سماعت عدالت نے وکلا کے دلائل سننے کے بعد درخواست 2 ہفتے تک ملتوی کر دی۔ دیگر ملزمان کی ضمانت منسوخی پر ملزمان کو نوٹس جاری۔ خورشید شاہ کہتے ہیں کہ چاہتا ہوں میرا کیس اوپن ٹرائل کیا جائے۔ احتساب صرف اپوزیشن کا ہو رہا ہے، حکومتی لوگوں کا احتساب نہیں ہے۔ حکومتی وزراء 2-3 ماہ میں باہر آ جاتے ہیں۔ جس نے سونامی کا نعرہ لگایا تھا اب ملک میں مہنگائی کا سونامی ہے۔ حویلیاں طیارہ حادثہ کی تحقیقات 4 سال بعد مکمل، رپورٹ جاری کر دی گئی۔ حادثہ دسمبر 2016 میں پیش آیا جس میں جنید جمشید سمیت 47 افراد جاں بحق ہوئے تھے۔ طیارے کا ایک انجن بند، دوسرے کا بلیڈ ٹوٹا ہوا تھا۔ دوران پرواز انجن خراب ہونے کے باعث ATR طیارے کی رفتار کم ہوئی۔ طیارہ پائلٹ نے بھی پرواز سے پہلے انجن میں خرابی کی کوئی نشاندہی نہیں کی۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فورسز کی دہشت گردی جاری، ضلع جموں و کشمیر میں 4 کشمیری شہید۔ کشمیریوں کو بھارتی فورسز نے ضلع جموں میں جعلی پولیس مقابلے میں شہید کیا۔ 4 کشمیری نوجوان جموں سے سری نگر جا رہے تھے۔ اہل علاقہ کا احتجاج، بھارتی فوج کے خلاف نعرے بازی۔ سعودی عرب کی قیادت میں G20 ممالک کا سربراہی اجلاس 21 اور 22 نومبر کو ہوگا۔ G20 اجلاس میں عالمی تنظیمیں اور اداروں کے حکام بھی شرکت کریں گے۔ اجلاس میں عرب مالیاتی فنڈ، اسلامی ترقیاتی بینک، افریقی یونین اور GCC حکام بھی شریک ہوں گے۔ تہران کا جوہری معاہدے کی پاسداری کے لیے مشروط آمادگی کا اظہار۔ امریکہ سے پابندیوں میں نرمی کا مطالبہ۔ ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف کہتے ہیں جو بائیڈن تہران پر پابندیوں میں نرمی کریں۔ تہران جوہری معاہدے کی پاسداری پر رضامند ہے۔ امریکی نو منتخب صدر جو بائیڈن کہتے ہیں ٹرمپ اقتدار چھوڑنے میں تاخیری حربے استعمال کرنے لگے۔ قانون کے تحت جو بظاہر جیتے اسے حکومتی ڈیٹا تک رسائی ملنی چاہیے۔ کورونا ویکسین کی مقدار کے بارے میں بتایا ہی نہیں جا رہا۔ مجھے حکومت کی جانب سے شٹ ڈاؤن کا سامنا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کا ہار نہ ماننا کورونا کے خلاف اقدام تاخیر کا شکار بنا سکتا ہے۔ جہانی جانا کا انٹرویو لینے کے لیے جعلی دستاویزات کے استعمال کی تحقیقات کا اعلان۔ سابق جج ڈائسن کو کارپوریٹ اسٹاف اور دستیاب ریکارڈ تک رسائی دی جائے گی۔ برطانوی شہزادہ ولیم کا تحقیقات کے فیصلے کا خیر مقدم، کہا معاملے کی آزادانہ تحقیقات درست سمت کی جانب قدم ہے، اس سے انٹرویو کا سبب بننے والی سچائی سامنے آئے گی۔ برطانوی نشریاتی ادارے کے صحافی مارٹن بشیر نے
1995 میں شہزادی جیانا کا انٹرویو کیا تھا۔ نیدرلینڈ کی خاتون باکسنگ سٹار روبی جیسیا میسو نے اسلام قبول کر لیا۔ نو مسلم باکسر نے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کی خبر مداحوں کے ساتھ اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر شیئر کی۔ روبی ایک عیسائی گھرانے میں پیدا ہوئی تھی۔ گزشتہ برس انہوں نے اسلامی تعلیمات سیکھی اور انہی کے مطابق زندگی گزاری۔